چلیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ تمام تر حمد و ستائش کے لائق اللہ رب العالمین ہے، جس کی ذات کبریائی کو ہر چیز اور ہر چیز کی پرچھائی بھی سجدہ کرتی ہے۔ کروڑوں سلام اس کے تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہر زمانہ میں لوگوں کو ایک اللہ تعالی کی بندگی کی طرف بلا کر ایک رب العالمین کے حضور میں اس کی عبادت میں برابر کھڑا کیا، غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے روکا، لوگوں کو ایک رب تعالی کی بندگی میں رکھنے کے لیے اخلاقی مساوات سکھائی، عدل و انصاف سکھایا، نوع انسانیت کو انسانیت سکھائی،
مسلمان ہونے اور بننے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سنا کر شعور دلایا۔ لیکن کچھ سیاست پسند، مفاد پرست سردار وڈیرے، جن کے مفاد کے خلاف یہ بات جاتی تھی کہ عوام الناس ان سے ٹوٹ کر ہر ایک عام بندہ، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ ایک عام کام کاج کرنے والا انسان ہو، بکریاں چرانے والا چرواہا ہو، کسان ہو، تو ہر انسان جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی رسول علیہ السلام کی مجلس میں آتا، حق بات سنتا، اپنے گناہوں پر روتا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار بنتا اور نیکوکار بن جاتا۔ تو اس طرح سے سرداروں، وڈیروں اور غلط راستے پہ دولت لگا کر عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے یہ بات ناگوارا اور ناگزیر تھی کہ لوگ ان سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کے کسی بزرگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جائیں یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کے پیروکاروں کی مجلس میں جائیں، دین سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارنے کا عہد کر لیں اور ان وڈیروں کے سیاسی مفادات ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں، وہ ان کی بات نہ سنیں، تو اس طرح ہمیشہ ہر زمانہ میں سرداروں، وڈیروں، سیاستدانوں، ان لوگوں کے مفادات پر یہ زد پڑتی رہی ہے کہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہ آئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں 12 نمبر پارہ میں سورہ ہود کی 25 تا 31 نمبر آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم سنایا اور غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے روکا، چاہے وہ بزرگ ہستیوں کے بت ہوں، قبریں ہوں، یا زندہ ظالم جاگیردار وڈیرے ہوں، سردار ہوں، جب ان کے سامنے تعظیماً سر جھکانے سے روکا اور ایک اللہ تعالی کی بندگی کرنے کا حکم سنایا، تو یہ بات
سرداروں کو بہت ہی ناگوار گزری۔ جناب نوح علیہ السلام سے کہنے لگے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، بھلا آپ کی دعوت پر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وہ حکم جس طرح آپ سناتے ہیں ہم کیسے مانیں؟ کیونکہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ تو صرف وہی لوگ ہیں جو ہم سے مال و دولت میں کم تر اور سیاسی اور معاشی سماجی تعلقات میں ہم سے کم تر، اور وہ بھی اس طرح کے لوگ کہ جن کی رائے کو سطحی سمجھ کر ان کی رائے اور ان کا خیال وڈیرے قبول نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ووٹنگ میں ایک ایک شخص اتنا اہم ہوتا ہے کہ سیاستدان سردار ہوں وڈیرے ہوں کسی بھی سیٹ پر ہوں، ان کے لیے ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہوتا ہے کہ جس پر جانوں کا ضیاع کر دیا جاتا ہے، قتل و غارت کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چاہے کوئی بزرگ ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذکر کرنے والا سیدھا سادھا مسلمان ہو، اس کی رائے کو ایک سطحی خیال سمجھ کر رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی کام تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں اس وقت کے وڈیروں اور سلاطین نے کیا۔ سلاطین کی تفصیل تو ایک بائبل میں سلاطین نمبر 1 اور 2 میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم نے بھی مختلف مقامات پر تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ تاہم اختصار کے ساتھ، کیونکہ نوح علیہ السلام ایک ایسے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں کہ جن کی شاخ سے، جن کے نسب سے پھر ابراہیم علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے ان سرداروں کو جو جواب دیا، جو ارشاد فرمایا، وہ آج کے زمانے میں بھی اور تا قیامت قرآن کریم نے اس بیان کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے سبق کے قابل بنایا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ تمہارے اس جھوٹے الزام سے، اس تکبر سے، تمہاری اس سیاسی چال کی وجہ سے
میں ان لوگوں کو اپنی مجلس اور اپنی مجالس سے، اپنی جماعت سے، اپنے قرب و جوار سے، اپنے دل اور دماغ سے، اپنی محبت سے دور نہیں کر سکتا جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ تم انہیں کچھ بھی سمجھو، مگر میرے نزدیک چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں بخشش کے مستحق بن کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حضور میں پیش ہونے، ملاقات کرنے کا شرف رکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ بھلا میں انہیں کیوں اپنے سے دور کروں تمہارے کہنے پر؟ تم میری دعوت فکر پر ایمان لانا چاہتے ہو، بہت اچھا۔ نہیں لانا چاہتے تو تمہارے ان سیاسی بیانات کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آنے والے ان ایمانداروں کو معمولی نہیں سمجھتا، بلکہ ان پر اس طرح کا الزام لگانے کی وجہ سے میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں، اور تمہاری جہالت و گمراہی پر میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا تو کر سکتا ہوں، مجھے تمہاری اس جہالت و گمراہی پر فکر ہے، تاہم میں تمہیں تمہاری جہالت و گمراہی سے خبردار کرتے ہوئے یہ بات واضح کرتا ہوں کہ دیکھو، میں کوئی تم سے مال مانگنا نہیں چاہتا، میں کوئی تم سے پیسہ نہیں لینا چاہتا، مجھے تم سے کچھ بھی سوائے ایمان لانے کے اور کچھ بھی درکار نہیں، کیونکہ میرا صلہ، میرا اجر میرے اللہ مالک الملک کے پاس ہے، اور میں ان ایمان والوں کو کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اے قوم کے لوگوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھو، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، اگر میں انہیں اپنی مجالس سے اٹھا کر باہر کر دوں اور صرف سرداروں کی مجلس کو سنوں، ان کے سیاسی مذاکرات کروں ان سے، اور یہ ایمان والے مجلس سے باہر ہوں، میری مشاورت سے باہر ہوں، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ لہذا تم میرے ساتھ دعوت و فکر پر مذاکرات کرو، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری آخرت بنے گی، وگرنہ میں تمہارے مذاکرات کی وجہ سے میں اہل ایمان کو معمولی سمجھ کر اپنی مجلس سے باہر کر دوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے عتاب سے، اس کی ناراضگی سے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ زمین کے خزانے میرے پاس ہیں، میں تمہیں بانٹ دوں گا جس طرح تم
لوگوں سے لوٹا ہوا پیسہ لوگوں میں اپنا اعتبار خریدنے کے لیے، اپنی سیادت اور سیاست بنانے کے لیے بانٹ دیتے ہو. میرے پاس کوئی ایسے پیسے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی راہ پہ تو خرچ کر سکتا ہوں، مگر تم میں بانٹنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور میں بدعقیدہ لوگوں کے نظریات کے مطابق یہ بھی نہیں کہتا کہ میں گنج بخش ہوں، میرے پاس خزانے ہیں قدرت کے، نہیں. میں عالم الغیب ہونے کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بس جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے وہ حکم میں تمہیں سنا کر خبردار کر دیتا ہوں. عالم الغیب ہونے کا میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا. میں فرشتہ ہونے کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُهُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ. ان اہل ایمان کو جو معمولی سمجھ کر تم نظر حقارت سے دیکھتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس سیاسی ذرائع ابلاغ نہیں ہیں، تو میں ان دونوں باتوں کے لیے واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خیر و برکت عطا کرے گا، اور آخرت میں ان کو خیر و برکت کے ساتھ جنت کی پرسکون زندگی بھی عطا فرمائے. پھر نوح علیہ السلام فرماتے انی اذا لمن الظالمین، میں اگر گنج بخش ہونے کا دعویٰ کروں تو بھی میں ظالم ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے حضور میں. عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کروں تو بھی میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ظالم ہو جاؤں گا. اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اور اگر میں ان اہل ایمان کو کم تر سمجھوں، اپنے سے دور کرنے کے لیے مجلس سے مشاورت سے باہر رکھوں، تو بھی میں اللہ کے حضور میں ظالم ہو جاؤں گا. لہذا میں اللہ کا نبی اور رسول علیہ السلام ہوں. میں سکھانا یہی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہ جن کو تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں، یہ لوگ اللہ کے حضور میں تو فضل اور بلند درجات رکھتے ہیں. یہاں ایک بات ضمناً یہ سمجھنا اور عرض کرنا بھی مناسب ہے، ہر زمانہ میں کچھ لوگ اہل ثروت، صاحب حیثیت، جن کو اللہ تعالی مال و دولت سے نوازتا ہے، ہوتے ہیں. سب غلط نہیں ہوتے، مگر یہاں پر آ کر لوگ دو قسم کے ہو جاتے ہیں کہ ایک تو وہ جو اللہ کے دین سے جڑ گئے، اللہ کی بندگی میں آ گئے، وہ مال و دولت کو کما کما کر بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اور جن لوگوں کے
مفادات صرف سیاسی ہوں، زمین پر تکبر اور تکبر کے ذریعے اپنی حیثیت کو منوانا ہو، وہ لوگ تو بڑے بڑے اولو العظم پیغمبروں کے ساتھ بھی الجھتے رہے ہیں۔ لہذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے اور اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اس کو توفیق عطا ہوئی ہے یہ اس کا فضل ہے۔ لیکن تمام انبیاء علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کسی بھی حسب و نسب سے ہوں، کسی بھی قبیلہ سے ہوں، نوع انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کردار کی پستگی کی وجہ سے تو حقیر جانا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، مگر ایمان والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں تو پھر ان کو کم تر سمجھنا یا حقیر سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی جرم ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی اس بات کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی گئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں خود جناب رسالت مآب خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی مسلسل تعلیمات کے حوالہ سے اور تا قیامت آپ کی رسالت کے حوالہ سے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ فرمایا جناب رسالت مآب خاتم الانبیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان اہل ایمان کو جن کو یہ وڈیرے متکبر لوگ حقیر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے تاثرات یا مذاکرات کی وجہ سے کبھی بھی ان اہل ایمان کو جن میں ہر قسم کے حسب و نسب کے نوع بشریت کے لوگ ہیں، کبھی اپنی مجالس سے باہر نہ کرنا، دور نہ کرنا۔ کبھی ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے ہمیں اپنی ان محبت کے قیمتی لمحات میں خود سے الگ کیوں کر دیا۔ ان کے دل پر اتنا بھی کبھی نہ گزر پائے، کیونکہ یہ صبح شام اپنے رب تعالیٰ کو، رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں اس کو سربسجود ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ان کے برابر یہ دنیا دار لوگ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہ چاہتے کیا ہیں اہل ایمان؟ یہ اہل ایمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم چاہتے ہیں، اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک
مغالطہ جو کہ صدیوں بعد جناب رسالت مآب علیہ السلام پر ایک الزام تراشی کے طور پر ڈالا گیا، اس مغالطہ کا جواب اور قرآن کریم کے مقدس آیات سے اس کی مختصر صحیح وضاحت کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی 80 نمبر سورت ہے اور آخری پارہ کی 3ری سورت ہے، عبسا وتولی۔ کہیں تفسیروں میں کوئی غلط اقوال آئے، تحریف سے آئے، سازش سے آئے، کج روی سے آئے، مگر شکر ہے کہ اس کی کوئی محفوظ اور معتبر سند نہیں ہے۔ کہ جناب رسالت مآب علیہ السلام نے باوجود اس حکم کے کہ آپ کو حکم تھا کہ اہل ایمان کو اپنی مجلس سے باہر نہیں کرنا، اپنے سے دور نہیں نکالنا، جناب رسالت مآب علیہ السلام نے یہ ایک الزام ہے۔ آپ علیہ السلام ایک سردار کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ایک نابینا صحابی تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو ناگوار گزرا اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا، باتیں بنا لی۔ کبھی ہو سکتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالہ سے یہ بات قرآن کریم میں واضح ہے کہ وڈیرے جو چاہے کہیں، مگر کوئی پیغمبر اگر اپنے ساتھیوں کو، اپنے پیروکاروں کو دوسروں سے کم تر سمجھ کر اپنی مجلس سے باہر کر دے تو یہ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا پھر تو میں اللہ کے حضور میں ظالم ہو جاؤں گا۔ جناب رسالت مآب علیہ السلام کو یہ واضح حکم ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ کبھی بھی اپنے ان ساتھیوں کو لوگوں کی وجہ سے کہ وہ وڈیرے سردار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر لوگ ہیں، ان کی مجلس میں ہم نہیں آ سکتے، تو اس وجہ سے اپنے ان اہل ایمان اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کبھی بھی خود سے دور کرنے کی، خود سے الگ ہونے کی، اپنی مجلس سے باہر جانے کی بات نہ کریں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کیا ہو؟ نحوی اور صرفی ترکیب تو بڑی سیدھی سادی ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی واضح آیات، چونکہ معانی میں ہیرا پھیری کرنے والے بہت سے لوگ ماہر ہوتے ہیں، ان کو شان رسالت سے کوئی غرض نہیں، کبھی تو غلو میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیں اور کبھی کچھ بھی کہہ دیں۔ سورہ المدثر 29 پارہ کی سورت ہے، اس میں بڑی وضاحت ہے، 3-4 آیات میں اور بڑی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ فرمایا ثم نظر، اس سردار نے، اس مکار نے، اس وڈیرے نے کیا کیا؟ نظر ڈالی، اچھا یہ تو ایک عام آدمی آ گیا ہے،
معذور ہے، نبینا ہے، کوئی عام آدمی ہے، ہمارے برابر کا نہیں ہے. ثم عبس، تو اس نے پھر سردار نے، اس مکار نے اپنے ماتھے پہ بل ڈالا کہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں اللہ کے نبی کے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. وبصر، اور وہ تلملاتا ہوا اور اپنے جی میں باتیں بناتا ہوا. ثم ادبر، پیٹھ پھیر کر چل دیا. اسی بات کی وضاحت پھر اس سورت نمبر 80 میں شروعات میں ہی ہے کہ یہ کون تھا جس نے نظریں گھمائی، نظر حقارت سے دیکھا، پیٹھ پھیری اور باتیں بناتا ہوا چلا گیا. یہ کون تھا؟ وڈیرا تھا، جو آیا تھا سیاسی مذاکرات کے لیے کہ چلو کچھ نہ کچھ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام سے میں اپنی حمایت حاصل کر لوں، اور بہانہ دین سمجھنے کا تھا. اور اپنے اندر تکبر اتنا تھا کہ ایک آدمی کو دیکھ کر کہ یہ نابینا ہے نظریں پھیر دیا جیسے وہ اس کو کھا جاتا. فرمایا عبسا وتولا، ماتھے پہ بل ڈالا اس نے جھوٹی غیرت کا، جھوٹے تکبر کا. وتولا، اور پیٹھ پھیر کر چلا گیا. بڑی آسان سی ترکیب ہے نحوی صرفی کہ ماتھے پہ جس نے بل پھیرا وہ وہی پیٹھ پھیر کے بھی چلا گیا تھا. یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ کچھ ہوا ہے، آئندہ خیال رکھیے گا. آگے بڑی تفصیل ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس سردار مکار کی پرواہ نہ کیجیے. آپ پر لازم نہیں ہے کہ یہ شخص بھی ایمان لائے اور تزکیہ نفس کرے. یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو ہدایت دے. اور وہ شخص جو من جاءک یسعی وہو یخشی، پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی مجلس شروع ہو گئی ہے، درس شروع ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ بڑی تیزی سے چلا آیا اور وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی تھا اور اس کا مقصد بھی نصیحت حاصل کرنا تھا. تو ان آیات میں جتنی تفصیل ہوئی ہے وقت نہیں ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایک واقعہ دہرا کر امت کو سمجھانے کے لیے یہ سورت پوری بیان ہوئی کہ نصیحت کے قابل وہی ہے جو نصیحت سننا چاہتا ہے. جسے زبردستی بلایا بھی جائے اور پھر وہ پیٹھ پھیر کے چلا جائے اس وجہ سے کہ اس مجلس میں کوئی عام سا آدمی آ گیا، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دین کی طرف آئے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر جھوٹا تکبر. ان تمام آیات کا اب خلاصہ سمجھیے 7ویں پارے کی یہ مختصر 3 آیات کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ لوگ جو اہل ایمان ہوتے ہیں یہ وڈیروں سے کوئی ایمان لائے، دولت مندوں سے کوئی لائے، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ تکبر نہیں کرتے، یہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہاں
ایک عام آدمی آ کر بیٹھ گیا، معذور ہے، غریب ہے، کسان ہے، چرواہا ہے، یہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے بندوں میں خود کو ڈال کر برابر بیٹھ جاتے ہیں، برابر سجدہ کرتے ہیں، برابر قیام کرتے ہیں، برابر مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر کی آواز کیا ہوتی ہے، ان کی فکر کیا ہوتی ہے، ان کے رونگٹے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی آیات کو سن کر۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آیات کریمات جناب رسالت معاذ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پتہ چلا اور وہ آیات سنی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اور پھر دل کی تہہ سے یہ عہد کرتے ہوئے اپنے رب سے دل ہی دل میں مخاطب کا کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا آمنا، اے رب العالمین ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں اپنے فرشتوں کے ذریعہ نامہ اعمال کے دفاتر میں لکھوا دے کہ ہم تیرے بندے ہیں، مسلمان ہیں، تیرا حکم مانیں گے۔ اور پھر جب وڈیروں کی یا ایسے لوگوں کی جو سیکولر ہونے کی وجہ سے، متکبر ہونے کی وجہ سے، یا کسی بھی بہکاوے میں عام لوگوں کو منکرات کی ترغیب تو دیتے ہیں، امر بالمعروف سے روکتے ہیں، اور اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ باتیں سن کر الجھتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہمیں کیا، یہ لوگ جانے، ان کا کام جانے، نہیں باز آتے تو خود حساب دیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حق ہمارے پاس آ گیا مما عرفوا من الحق، یوں نہیں کہ کہہ دیا تو حق ہو گیا، حق وہ جو پہچان میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی بات ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حق بات آ گئی، حق کی وصیت آ گئی، ہمیں تو بس اس بات سے غرض ہے وَنَطْمَعُ أَن يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، کہ ہمارا رب تعالی، ہمارا پالنے والا، ہمارا پروردگار عالم ہمیں نیک قوم کے ساتھ شامل کر دے، ان کے ساتھ موت دے، ان کے ساتھ روز محشر میں اٹھائے، ہمارے لیے تو یہی بات بہت بڑی ہے، کافی، دنیا تو مٹ جانی۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے رتبے بلند فرما کر، ان کے اجر و ثواب میں کئی گنا بڑھا کر، اس وجہ سے کہ ان کا جو یہ قول و قرار ہے ایک رب کو ماننے کا اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کا، اور آنسو بہا کر اپنے رب کو، روٹھے رب کو منانے کا، یہی انداز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بہت پسند، فرمایا اسی انداز کی وجہ سے ان کو آخرت میں جنت اور جنت کی نعمتیں، جنت کی
عیش و عشرت کی زندگی عطا ہوگی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کے لیے فرمایا اس سے بڑی جزا کیا ہو سکتی کہ ان کو جنت مل جائے، رب تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، رب تعالیٰ کی محبت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بخشش پانے والے، جو نہی عن المنکر پر اور امر بالمعروف کا حکم سنانے پر زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ انہیں دنیا کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہوتی، انہیں دنیا کے متاعین سے، تانا زنی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی عمر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک انسان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر، رو کر، آنسو بہا کر اپنے رب کو، اپنے روٹھے رب کو منا سکیں، تاکہ ہماری اس دنیا میں ہر شر سے، ہر فتنہ پروری سے، ہر ایک غلاظت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مل جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرما دے، ہم پر خوش ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔